اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کامن انٹرسٹ اور آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ایز شیخ احمد پاکستان تحریک انصاف / پاکستان کامن انٹرسٹ اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ناظرین، میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے اپنے وی لاگ نمبر 7 میں نے آپ سے کہا تھا، لاگ 7 میں، کہ ہم ان قریب آپ کے لیے کچھ لوگوں سے میری ملاقات تھی 10 ساڑھے 10 بجے قریب. میں نے کہا تھا اس ملاقات کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ مزید پیش رفت شیئر کروں گا. تو ملاقات ختم ہوئی ہے ابھی تقریباً تھوڑی دیر پہلے، تقریباً زیادہ دیر نہیں ہوئی، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہوئی ہے. تو اس کے بعد میں نے کچھ چیزوں کو ترتیب دیا اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بات کی جائے. اچھا جی، اس ملاقات کا حوال ایسا ہے کہ اس میں دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں خبریں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں تجزیہ، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ذرائع. اب جو خبر اب ہم اس کو 2 پورشنز میں لیں گے. آج کا ویلاگ تھوڑا مختلف ایسے ہوگا کہ اس کے اندر ہم لوگ ایک رائٹ سائڈ کی بات کریں گے اور ایک لیفٹ سائڈ کی بات کریں گے. جو میرے گھر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک میٹنگ چلی، اس میں ایک رائٹ سیکشن تھا اور ایک لیفٹ کا سیکشن تھا. رائٹ کے سیکشن کے مطابق عمران خان صاحب کا جو 24 تاریخ کا جو کال ہے، یہ پاکستان کی تاریخ بدل دے گا اور اس میں اتنے زیادہ لوگ آئیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک عوام کا جم غفیر نکل آئے گا، اور آ کر وہ اپنے 4 ایجنڈوں پر، اپنے قائد کے 4 ایجنڈوں پر قائم و دائم رہیں گے اور اس کو مکمل کرا کر چھوڑیں گے، جس میں 26ویں آئینی ترمیم، 26ویں آئینی، بار بار بول دوں، 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ بھی شامل ہے، جس کے اندر فارم 45 کے لوگوں کو اقتدار واپس دینا بھی شامل ہے، جس کے اندر جمہوریت کے جو اقدار ہیں ان کو بحال کرنا، ہیومن رائٹس کو بحال کرنا بھی شامل ہے، مہنگائی پر بات کرنا بھی شامل ہے، تمام سیاسی کارکن گرفتار ہیں ان کو چھوڑنا بھی شامل ہے. یہ رائٹ سائڈ والے کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب یہ کام 1000% ہوگا. اب 2 منٹ کے لیے میں آنے لگا ہوں لیفٹ سائڈ والے. لیفٹ سائڈ والوں نے مجھے یہ کہا کہ جی جناب علی، یہ بات آپ پتھر پہ لکیر کی طرح لکھ لیجیے کہ یہ احتجاج کال آف ہو جائے گا، یعنی کہ 24 نومبر کا احتجاج ہوگا ہی نہیں. اور اس احتجاج کو کال آف بڑی آسانی سے کیا جائے گا کہ خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جائے گی. جب خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جائے گی، 17 18 19 20 ہو سکتا ہے 18 تاریخ کو، اس طرح ان قریب یہ سر پہ جو کھڑی ہے 2-3 دنوں میں، 4-5 دنوں میں، جیسے ہی پابندی لگے گی، پابندی لگنے کے بعد وہ جو 3 نام ہیں جنہوں نے اس احتجاج کو کال آف کرنا ہے، جو ابھی تک سیغہ راز میں رکھے گئے ہیں، وہ نام بھی بے اثر ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے عوام مایوس ہو جائیں گے اور لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے. وہ کہتے ہیں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ 4 ترمیم، وہ کہہ رہے ہیں 1 ترمیم بھی قبول نہیں ہوگی. یہ لیفٹ سائڈ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. پھر آ جائیں رائٹ سائڈ کے لوگوں کی طرف. رائٹ سائڈ کے لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا جناب علی، 26ویں آئینی ترمیم اگر ختم ہو جاتی ہے، ملک میں جمہوری نظام بحال ہو جاتا ہے، تو عدلیہ آزاد ہو جائے گی، عدلیہ آزاد ہو جائے گی، فیصلے قانون کے مطابق ہوں گے، یہ سب چیزیں روٹین کے اندر آ جائیں گی. انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوگا. آج آپ نے اسلام آباد کے جو سپریم کورٹ کے جو سیکرٹری صاحب ہیں ان کی آپ نے سپیچ سنی ہو تو آپ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا ہو کہ 26 یعنی کوڑے دان میں پھینک دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوگا. یہ رائٹ سائڈ کے بندوں کی بات کر رہا ہوں. کاؤنٹر میں لیفٹ سائڈ کے بندوں نے بولا کہ جناب علی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. 26ویں آئینی ترمیم کو اگر انہوں نے چھیڑنے کی کوشش کی تو کم از کم 8 سے 10 ترامیم مزید آئیں گی، اور اس معاملات کو، ان مذاکرات کو، اس گفتگو کو، اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا جائے. یہ لیفٹ سائڈ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ رائٹ سائڈ کی اور لیفٹ سائڈ.
اس بار ہم دونوں کی بات بتا رہا ہوں میں چاہ یہ رہا ہوں آپ کو دونوں کا نیریٹو دوں تاکہ کمپیریزن آپ کریں. میں بعض اوقات تھک جاتا ہوں, دائیں کی بات بتاؤں بائیں کی بات بتاؤں, میرے سے دونوں میں سے کسی ایک کی بات پک کر لوں تو دائیں والا ناراض ہوتا ہے, بائیں والا پھر ناراض ہوتا ہے. اس بار میں کسی کو ناراض نہیں کر رہا, واضح بات بتا رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جس کو چھڑانے کی بات ہو رہی ہے, جن پولیٹیکل پریزنر کو چھڑانے کی بات ہو رہی ہے, لیفٹ سائڈ والے کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو ان کا ڈیٹا ہی نہیں ہے, تو ان کو کیا پتا کس کو چھوڑیں گے کس کو نہیں چھوڑیں گے. جب میں نے رائٹ سائڈ والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل اس بات پہ ہم بہت کمزور ہیں کہ ہمارے پاس قطعاً ان لوگوں کا ڈیٹا موجود نہیں ہے جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف یا پولیٹیکل پریزنر بنایا گیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اگلے 2 مہینے میں یہ ڈیٹا کمپائل کر لیں. اللہ اکبر. پھر لوگ کہتے ہیں میں تحریک انصاف کی مخالفت کرتا ہوں. میں تحریک انصاف کی مخالفت نہیں کرتا, میں تحریک انصاف کے موجود نکمے وہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی مخالفت کرتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں, علی محمد خان صاحب کی مخالفت میں کیوں نہیں کرتا؟ آپ مجھے بتائیں. میں جو NA48 سے جو بخاری صاحب ہیں میں ان کی مخالفت کیوں نہیں کرتا؟ آپ مجھے بتائیں. ایسے 50 نام میں لے سکتا ہوں. مراد سید کی مخالفت میں کیوں نہیں کرتا؟ ایسے 50 لوگ ہیں جن کی مخالفت میں کیوں نہیں کرتا. کیوں میں ان لوگوں کی مخالفت کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ لوگ اقتدار میں بیٹھ کر کرپشن کر رہے ہیں, ذاتی مفادات کو ترجیحات دے رہے ہیں. یہ میرا موقف ہے, نہ یہ رائٹ کا ہے نہ یہ لیفٹ کا ہے, یہ میرا موقف ہے. اب اس موقف کے بعد رائٹ اور لیفٹ کا موقف کیا ہے؟ رائٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ ٹوٹل پروپیگنڈا ہے, ٹوٹل پروپیگنڈا ہے کہ عمران خان کسی قسم کی مذاکرات کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے یا ڈیل کر رہا ہے. لیفٹ والے کہتے ہیں کہ جی اگر ایسی بات ہے کہ عمران خان مذاکرات ڈیل یا بات نہیں کر رہا تو بتائیں اس نے 4 یہ جو نکات دیے ہیں یہ کس کے لیے دیے ہیں کہ ان 4 مذاکرات پہ بات کرنی ہے, ان چار ایجنڈوں پہ بات کرنی ہے. اس کا مطلب مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر مذاکرات ہو ہی نہیں رہے, سپوز آپ کے میرے بیچ میں گفتگو ہو ہی نہیں رہی, تو میں 4 پوائنٹ لکھ کے میں کس کو دے رہا ہوں؟ کسی ڈاکیے کو دے رہا ہوں کہ بھائی تو جا کے وہاں پہ تو چٹھی ڈالا میری, اور چٹھی پہ بھی کوئی ایڈریس نہیں لکھا ہوا. دیکھیں بات کچھ سمجھنے والی ہے. رات کو 3 ہو گئے ہیں, اس ٹائم بیٹھ کے میں ویلاگ بنا رہا ہوں, آپ لوگوں کو انفارم کر رہا ہوں. 2:30 بجے لوگ میرے گھر سے اٹھ کے گئے ہیں. ظاہری سی بات ہے میں بھی سوچ رہا ہوں یا رب العالمین, نہ میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سینیٹر ہوں, نہ میں کوئی MLA ہوں, نہ میں کوئی MP ہوں. یہ میرے گھر کے اندر ایک محفل سی لگی ہوئی, آئے میں 4 لوگ آ جاتے ہیں, وہ آ کے رائٹ والے بھی بیٹھ جاتے ہیں, لیفٹ والے بھی بیٹھ جاتے ہیں, آپس میں بحث میں کرتے ہیں. ساس بہو کا جھگڑا میں دیکھ رہا ہوں آج کل. برا نہ لگیے گا, آپ لوگ میرے مہمان ہیں, 1000 دفعہ میرے گھر تشریف لے کے آئے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی احتجاج کی تاریخ تو بہت دور کی بات ہے, احتجاج کال آف ہو جائے گا. یہ لیفٹ کے لوگوں نے کہا. اور رائٹ کے لوگوں نے بولا ہے کہ تحریک پاکستان میں اتنا لوگوں نے رسپانس نہیں کیا تھا جتنا عمران خان کے اس کال پر لوگ رسپانس کریں گے. یہ تھے جی چند مختصر سے پوائنٹ. 8 منٹ ہو گئے ہیں. اب صرف 1 منٹ کے لیے میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا تجزیہ دے دوں, پھر اس کے بعد ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں. پھر آپ کی رائے ہے, آپ کی نگری ہے, آپ نے نیچے کامنٹ کرنے ہیں. کامنٹ تو ویسے آپ لوگ کرتے نہیں ہیں, عجیب آپ لوگ بعض اوقات کنجوسی کر جاتے ہیں. لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. میں مطلب اچھا لگے گا مجھے کہ اگر ہماری جائز بات آگے تک پہنچتی ہے. دیکھیں اب میرا 1 منٹ کا تجزیہ چھوٹا سا اتنا سا ہے کہ جناب علی رائٹ والے ہوں یا لیفٹ والے ہوں. اچھا سوری, ایک بڑا ضروری پوائنٹ بتانا بھول گیا, بتانا مجھے یاد آ گیا. انہوں نے کہا جی پاکستان میں آج کی تاریخ کے بعد, انہوں نے تاریخ کوٹ کر کے بولا, انہوں نے کہا آج کی تاریخ کے بعد, انہوں نے 13 تاریخ بولی لیکن تاریخ ایکچولی میں 14 ہے. انہوں نے کہا 14 تاریخ کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. اور لیفٹ والوں نے بولا کہ آپ انتہائی خوش فہمی کا شکار ہیں, ملکی مفاد جب تک انٹیکٹ رہے گا ہم شانہ بشانہ اس ملک کے ساتھ کھڑے رہیں گے. آپ ڈیوائیڈ اینڈ رول یا میوٹنی یا اداروں کے اندر ایسے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش مت کریں. جب بھی آپ یہ لمٹ پار کرتے ہیں تب آپ کو لگامیں ڈال کے کھینچنا پڑتا ہے کہ رک جائیں, یہ حد پار مت کریں.
تو رائٹ والوں نے بولا ٹھیک ہے ہم یہ حدیں پار نہیں کرتے, پھر ہمارے وزیر اعظم کو 5 سال پورے کرنے دیں. پر لیفٹ والوں کے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا. اینی ہاؤ میں اپنا تجزیہ دینے لگا تھا 1 منٹ کا, بات چاہتا ہوں فٹافٹ دیتا ہوں. بھائی جان میرا ایک سامعین میرا ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے. یہ رائٹ اور لیفٹ کی لڑائی, ان کی گفتگو, ان کے تقریباً 3 4 10 بجے آئے تھے, 2:30 بجے گئے ہیں, 11 12 1 2 2:30 5.5 گھنٹے, 15-20 منٹ لائٹ گفتگو بھی ہوئی. لیکن اس 5 گھنٹے کے اندر مجھے احساس ہو گیا کہ خدا پاک کی قسم نہ رائٹ کو اس بات کی پرواہ تھی کہ بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں, نہ رائٹ کو اس بات کی پرواہ تھی کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے, نہ لیفٹ کو اس بات کی پرواہ تھی کہ عوام کس طرح پسی جا رہی ہے, نہ ان کو لیفٹ کو اس بات کی پرواہ تھی کہ آنے والے کچھ ٹائم میں جو لڑکے بے روزگار اپنی ڈگریاں اٹھائے. میں نے اس دن ایک ویٹر کو دیکھا, وہ ویٹر تو تھا لیکن MBA کیا ہوا تھا. خدا کی قسم میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا پولیس کی چند بھرتیوں کے لیے لوگ جوتیاں پہن کر بھاگے. آج عدالتوں کی تاریخوں میں جانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں. مجھے بھی تھوڑے دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا, تھوڑے دن پہلے مجھے ایک بڑی بیماری ہوئی. میں نے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ میری فیملی بھی دیکھتی ہے, بہت زیادہ میں کرب سے گزرا. تو میرے گھر والوں نے کہا جی آپ ویلاگ بنا لیا کریں, آپ کو تسلی ہو جائے گی. میں نے کہا ویلاگ بنائیں گے تو سختی اور آ جائے, لیکن چلے بتاتے ہیں ویلاگ. خدا کی قسم اس علاج کے لیے بھی پیسے نہیں, کروڑوں روپے چاہیے. خان صاحب تھے تو ہیلتھ کارڈ تھا. نہ رائٹ کو اس بات کی فکر تھی کہ آٹے کا کیا ریٹ ہے, نہ لیفٹ کو اس بات کی خبر تھی کہ آٹے کا کیا ریٹ ہے. اس 5 گھنٹے کی میٹنگ میں شدید روشن کمرہ تھا, خوبصورت گفتگو تھی, ٹیبل پہ ہر چیز موجود تھی, کھایا بھی گیا, اچھی چائے بھی پی گئی, کیک بھی تھے, پیسٹریاں بھی تھیں, سب کچھ تھا, چھوٹی موٹی منورر غذائیں بھی تھیں. اللہ کی قسم تمام کے چہروں پہ لالی تھی, کسی کو کسی کی فکر نہیں تھی. میری آپ لوگوں سے صرف اتنی ایک گزارش ہوگی, پاکستان تحفظ موومنٹ, آپ میں سے کوئی اگر پولیٹیشین ہے اور اگر وہ پالیٹکس کو جانتا ہے تو کرے, اور اگر یہ احتجاج کال آف ہو جاتا ہے, مثال کے طور پہ مثال لے لیتے ہیں, مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کل کیا ہوگا, ہوتا ہے کل میں گرفتار ہو جاؤں, پرسوں گرفتار ہو جاؤں, کیونکہ میں حق بولنے جا رہا ہوں, اس لیے مجھے خوف ہے. میری بیماری کے باوجود جانتا کہ مجھے کتنے لوگ سن پائیں گے, لیکن ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ, میں اگر 24 تاریخ کو یہ دھرنا نہیں ہوا تو 25 تاریخ سے باقاعدہ میں بھوک ہڑتال پر بیٹھ جاؤں گا, اور میں چاہوں گا کہ عوام پاکستان کامن انٹرسٹ مشترکہ مفاد کونسل, پاکستان کا جو مفاد ہے اس کے پرچم کے سائے تلے ہم بیٹھیں, اور تب تک اس بھوک ہڑتال سے نہ اٹھیں جب تک کہ دائیں والے اور بائیں والے ہم کو پنگ پونگ بال کی طرح کھیلنے سے باز نہ آئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, درود شریف پڑھیں تاکہ اس ملک پہ رحم ہو اور فیصلہ سازوں کے دل نرم ہو. اجازت دیں شیخ احمد فراز کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.